جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈو اسکوپ. ہمارے وزیر خارجہ آج کل نیو یارک میں ہیں. کچھ دنوں سے مجھے نہیں معلوم کہ وہ واپس آ گئے ہیں کہ نہیں، لیکن ان کی ہم نے تقاریر بھی سنی اور ایک پریس کانفرنس بھی انہوں نے وہاں پہ کی. اور اس پریس کانفرنس میں جب انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ جی جب بھی ہم کشمیر کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے جو فرینڈز ہیں وہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. پھر جب ان کو خیال آیا کہ انہوں نے لفظ فرینڈ استعمال کر لیا تو انہوں نے فوراً اس کی تصحیح کی اور کہا کہ نہیں، نیبرنگ کنٹری. چلیے، اس قسم کی اس غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اصل جو آج ہمیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب گئے کیوں امریکہ. اگر خواتین کا عالمی دن تھا 8 مارچ کو، اس کے حوالے سے یو این میں ایونٹ تھا جو انہوں نے اٹینڈ کیا، یا پھر ایک اور عالمی دن اب ہوتا ہے ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا، جو 15 مارچ 2019 کو آپ کو یاد ہوگا نیوزی لینڈ میں کرائسٹ چرچ میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں تقریباً 52 مسلمان شہید ہو گئے تھے. 2 مختلف مساجد میں حملہ ہوا تھا دہشت گردی کا. تو اس کانٹیکس میں اب 15 مارچ کو یہ دن منایا جاتا ہے عالمی طور پہ. تو اگر یہ ایونٹس اٹینڈ کرنے تھے تو اس کے لیے بہتر نہ ہوتا کہ ہم منسٹر آف اسٹیٹ ہنا ربانی کھر صاحبہ کو بھجوا دیتے یا کسی اور خاتون منسٹر کو بھجوا دیتے تو زیادہ میرے خیال میں ایفیکٹو ہوتا. لیکن نہ جانے کیوں ہمارے وزیر خارجہ کو امریکہ سے اتنی محبت ہے کہ وہ چوتھی بار جب سے وہ بنے فارن منسٹر، چوتھی بار امریکہ پہنچ گئے. اور مجھے تو کوئی خاص اس میں نظر نہیں آیا کہ کیا اس کا مقصد تھا، کیا ان دوروں سے ملا. اگر یہ چوتھا دورہ ہوا اور ہماری سفارتکاری اتنی ہی زبردست رہی پچھلے 1 سال میں، تو پھر یہ بھی ہمیں نظر آنا چاہیے تھا کہ جو آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ، اسٹاف لیول ایگریمنٹ بھی نہیں ہو پا رہا. 1.1 یا 2 بلین کے لیے ہم بالکل بھکاری سے بن گئے ہیں. تو امریکہ کے ساتھ ہماری کیا انگیجمنٹ ہے؟ ٹیررزم اور افغانستان کے علاوہ مجھے تو کچھ چیز نظر نہیں آتی کہ امریکہ کچھ ہماری کوئی واقعی ٹینجیبلی کچھ ہیلپ بھی کر رہا ہے. اور پھر دوسری جانب دیکھیے نا، ایک وہ بڑی جنیوا میں بڑی کانفرنس ہوئی تھی، آپ سب کو یاد ہوگا، ڈونرز کانفرنس، جو پاکستان میں سیلاب آیا جس میں 3 کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے، ہزاروں اموات ہو گئیں. تو ہمیں کہا گیا کہ جی 10 بلین ڈالر کے پلیجز ہوئے ہیں اور بے زبردست ہماری کامیابی ہوئی ہے. اب سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ ان پلیجز میں سے کتنا پاکستان کو مل گیا. مجھے تو نہیں لگتا، آپ کوئی ابھی رپورٹ ہم نے نہیں دیکھی کہ اتنے پلیجز ریئلائز ہو گئے ہیں. لیکن ابھی تک. اور پھر دوسری طرف بلاول زرداری صاحب شہباز شریف صاحب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو یہ حکومت سے الگ ہو جائیں گے اگر سندھ میں جو سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے وفاقی حکومت نے ہماری مدد نہ کی. تو بھئی آپ پہلے وہ پلیجز تو ریئلائز کروا لیجئے. وہ آپ کروا نہیں پا رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت سے الگ ہو جائیں گے. اب جوں الیکشنز آ رہے ہیں تو ہر پارٹی، ایون جو کوalition گورنمنٹ ہے، وہ اپنی پارٹی، ہر پارٹی اپنے آپ کو پوزیشن کر رہی ہے ان الیکشنز کے لیے. اب ان دوروں کے حوالے سے ایک یقیناً یہ سارے دورے پرسنل پروموشن کے لیے ہیں. مجھ سے آپ سب پوچھیے، ٹھیک ہے، کچھ میڈیا انٹریکشن میں ہم نے اپنے وزیر خارجہ کو دیکھا، انہوں نے اچھا پاکستان کا مقدمہ بھی پیش کیا، لیکن دیٹ از ناٹ انف ان مائی ویو. یہ انٹریکشن، یہ انٹرویوز تو آپ پاکستان میں ہی بیٹھ کے دے سکتے ہیں، اس کا نیو یارک جانا ضروری نہیں ہوتا. آج کل کا جو زمانہ ہے اس تو آپ CNN سے لے کر BBC اور دنیا کا ہر ٹی وی اسٹیشن، چینل آپ کو یہیں سے بیٹھ کے آپ کو انٹرویو کر لیتا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ صرف ہم اگر یہ انٹرویو ہی دینے جاتے ہیں یا اس میڈیا انٹریکشن کے لیے جاتے ہیں تو پھر تو کوئی اس کی جسٹیفیکیشن میرے حساب سے نہیں بنتی. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے دوستوں کہ ہمارے کچھ سفراء خاص طور پہ جو کانٹریکٹ پہ ہوتے ہیں، وہ لیڈرشپ کو یہ کہتے نہیں تھکتے کہ بھئی آپ آئیے، یہ ایونٹ بہت ضروری ہے، اس میں آپ کی شرکت پاکستان کے لیے بڑے مثبت نتائج لے کر آئے گی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وزیر اعظم آ جائیں، وزیر خارجہ آ جائیں، ان سے انٹریکشن ہو تو کانٹریکٹ مزید ایکسٹینڈ ہوتا رہے. تو اس قسم کی کہانیاں بھی ہوتی ہیں، اور میں یہ سب جنرلائز نہیں کر رہا، بعض اوقات اس قسم کے بھی معاملات ہوتے ہیں. اور پھر ہمارے لیڈرشپ کہتی ہے چلے جی ہمارے سفارت خانے نے ریکمینڈ کیا تو ہو آتے ہیں. اب ہو آنا از ناٹ انف. اگر آپ نے، اور لگتا کچھ یوں ہے کہ زرداری صاحب اس وقت ایک سنٹینشن سے وزیر خارجہ بنے ہیں
اور اسی انٹینشن سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں کہ ان کو فیوچر کا پاکستان کا پرائم منسٹر کے طور پہ پروموٹ کیا جائے. اب آبویسلی یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ریاست کے انٹرسٹ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک لحاظ سے پریسیڈنس مل رہا ہے اس چیز کو. یہ مناسب نہیں ہے. اور کہاں دنیا میں دیکھیے ہوتا ہے کہ 4 دفعہ ایک سال میں 4 دفعہ ہمارے وزیر خارجہ امریکہ سے ہو آئیں. ابھی تک اینٹونی بلنکن دیکھیے نا، صرف ایک بار اینٹونی بلنکن سے ہمارے وزیر خارجہ کی ملاقات ہو سکی، وہ بھی سپٹمبر لاسٹ ایئر جب UNGA سیشن کے لیے گئے. اس کے بعد گئے تو وینڈی شرمن سے ملاقات ہوئی جو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں. اس کے بعد پھر وہاں پہ جو کونسلر ہیں، جو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں انڈر سیکرٹری ہوتا ہے، وہ کہ امپورٹنٹ پوزیشن ہے، لیکن وہ تو اس سے ملاقات کر کے آ گئے. تو یہ تو اپنی ہی ریاست کی ایک لحاظ سے اس کو ڈاؤن گریڈ کرنا ہے اپنے حوالے سے. تو اگر آپ اینٹونی بلنکن سے آپ کی ملاقات نہیں ہو اور آپ UN سیکرٹری جنرل سے ملاقات کر کے خوش ہو کے آ جاتے ہیں اور پاکستان میں لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ جی بڑا زبردست کامیاب دورہ ہوا، کیونکہ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی دورہ بھی ناکام نہیں ہوتا، سارے ہی دورے کامیاب ہوتے ہیں اور اس کے بڑے زبردست نتائج نکلتے ہیں، اور نتائج کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے. تو یہ پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے. دوسری طرف میں بھارت کے حوالے سے بلکہ کل 2 ویڈیوز بھی دیکھ رہا تھا، تو ایک صاحب فرما رہے تھے کہ جی پاکستان کا جو اس وقت اکنامک ایشوز ہیں تو بھارت کو قطعاً کوئی ہیلپ پاکستان کی نہیں کرنی چاہیے. پاکستان سری لنکا یا بنگلہ دیش تو ہے نہیں، یہ ہمارا بالکل ایک جانی دشمن ہے، تو اس کو تباہ ہونے دیں. ایز اف کہ پاکستان نے کوئی کہا ہے بھارت سے کہ آپ ہماری ہیلپ کریں. انٹرسٹنگ، مطلب ایک لحاظ سے بڑا کانڈیسینڈنگ ایٹیچیوڈ اس وقت بھارت کا ہوا ہے. تو ہم دنیا کا بھارت پہ کوئی پریشر بلڈ کر نہیں سکے جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے. افغانستان کے بھی حوالے سے آہستہ آہستہ ہم اننیسیسری اسٹیٹمنٹس ہم دے رہے ہیں. وہاں پہ ٹھیک ہے ہمارے کنسرنز ہو سکتے ہیں، لیکن پبلک اسٹیٹمنٹ دینا ضروری نہیں ہوتا. تو ہم شاید آئی ڈو ناٹ نو اب ڈیلیبریٹلی ہم امریکہ کے ساتھ بالکل اپنی پوزیشن کو الائن کر رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے. یہ بھی ہمارے لیے ایک لحاظ سے بومرینگ کرے گی، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا ان دا لانگ رن. تو ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے اور ان دوروں میں کمی کرنی چاہیے میرے حساب سے. ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ جی ہم خود ایکسپینسز دیتے ہیں، اپنے خود خرچات دیتے ہیں ان سارے وزٹس کا، لیکن دیٹ از نو آرگومنٹ ان مائی ویو. اصل تو ہماری اسٹیٹ کا جو ہے، ہماری انٹیگریٹی، سیلف اسٹیم، وہ امپورٹنٹ ہے. تو بس یہی میں آج کہنا چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.